جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا یعقلون، عقل نہیں کرتے، لعلکم تفکرون، تفکر فکر کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ کیسے ہو رہا ہے سارا معاملہ؟ تو تحقیق کے دروازے قیامت تک نہیں بند ہو سکتے قرآن کہ قرآن پاک کے کچھ معاملات صرف کوانٹم لیول پہ ہی ابھی ایکسپلین کر سکے گا جب تک کہ فزکس ری ڈیفائن نہیں ہوتی یا ری انکارنیٹ نہیں ہوتی ایز اے فلسفی۔ ملکہ سبا کا تخت کوانٹم لیول پہ ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ اٹھا کے کیسے لے آیا قرآن پاک۔ اب قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ میں اتنی دیر میں آپ کو تخت یہاں پہ لا دوں گا جتنی دیر میں آپ کی پلک جھپکتی ہے۔ اسلام الگ ہے، فزکس الگ ہے، یہ ہے نا کہانی۔ اسلام الگ ہے، بایولوجی الگ ہے، اس کا مطلب ہے سائنس الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ تو آپ کو قرآن پاک کی یوٹیلیٹی نہیں سمجھائی گئی نا اکثر۔ قرآن پاک کی یوٹیلیٹی سائنٹیفک ہی ہے، مگر صرف سائنٹیفک نہیں ہے، آگے بھی کچھ سائنسز آنی ہے، ابھی اور بھی علوم آنے ہیں۔ قرآن پاک سائنس سے پہلے بھی یوٹیلیٹی دے رہا تھا اور اس کے بعد بھی۔ اب میں کوانٹم لیول میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آسان کر دیتے ہیں نا آپ کو۔ آبزرور افیکٹ یاد ہے کیا؟ آبزرور افیکٹ واٹ از دا کوانٹم؟ اچھا آپ لوگ میں سے کتنے ہیں جو فزکس سے سمجھتے ہیں؟ چھوڑیں پھر آبزرور افیکٹ، میرا آبزرور افیکٹ ہی غلط ہو گیا ادھر۔ بہرحال قرآن پاک نے کوانٹم لیول پہ ہی ڈسکرائب کر کے بتا دیا ہے کہ بھائی جہاں جہاں پہ تم لوگ پہنچ رہے ہو بھی وہاں پہ بھی ہم قرآن پاک جو ہے نا سارے کے سارے بریڈ کرمز دے رہا ہے، چابیاں دے رہا ہے کہ تاکہ اپنے اپنے علوم والے پکڑ لیں وہ چابیاں اور ڈی کوڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف فزکس مائی سیلف، کہ قرآن پاک کے کچھ معاملات صرف کوانٹم لیول پہ ہی ابھی ایکسپلین کر سکے گا جب تک کہ فزکس ری ڈیفائن نہیں ہوتی یا ری انکارنیٹ نہیں ہوتی ایز اے فلسفی، ٹھیک ہے۔ سو فار ایگزامپل ملکہ سبا کا تخت کوانٹم لیول پہ ایکسپلین ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ اٹھا کے کیسے لے آیا قرآن پاک، کوانٹم لیول پہ ایکسپلین ہو جاتا ہے اور کسی اور لیول پہ ایکسپلین نہیں ہوتا۔ اب چونکہ قرآن حق ہے، سب سے پہلے تصور صاحب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں حق ہے، قرآن الگ سائنس الگ نہیں ہو سکتی یہاں پہ، کیونکہ سائنس کے علاوہ ملکہ سبا کا تخت یمن سے جروسلم پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایسے پہنچا تھا، ایسے۔ وہ تخت آپ کے اس آڈیٹوریم سے بڑا ہے، وہ بلڈنگ اٹھا کے ایک بندے نے آدھے سیکنڈ میں، آدھے سے بھی آدھے سیکنڈ میں پوری بلڈنگ اٹھا کے سلمان کے سامنے رکھ دی۔ اور وہ جن نہیں تھا، وہ انسان تھا۔ جن نے پہلے انکار کیا تھا کہ سر آدھا سیکنڈ لگے گا، 2.5 سیکنڈ لگیں گے۔ میں قرآن میں سیکنڈ نہیں لکھے ہوئے، قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ جن نے کہا کہ جتنی دیر آپ کو بیٹھے ہوئے کھڑے ہونے میں لگتی ہے اتنی دیر میں وہ بلڈنگ لے آؤں گا ادھر۔ اور حضرت سلیمان نے کہا اس سے بھی تیز ہے کوئی؟ تو آدمی نے کہا جی ہاں ہے۔ آدمی کھڑا ہوتا اس سے بھی، اس سے سلو لگ رہا ہے، اس کا صابن سلو ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ کیسے سلو ہے بھائی؟ اینڈ ہی سیڈ میں اتنی دیر، آپ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ میں اتنی دیر میں آپ کو تخت یہاں پہ لا دوں گا جتنی دیر میں آپ کی پلک جھپکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ So he said okay do it and then he did it and سلیمان نے کہا اللہ ہی کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، کہ اللہ ہی ہے جو کہ یہ سارے کے سارے الگوریتم اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، کون کیسے پہنچتا ہے اس الگوریتم تک اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہوئے ہیں۔ ھذا من فضل ربی کا یہ مطلب ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت سلیمان نے کہا تو نے کیسے کیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ میرے پاس علم ہے کتاب کا، ٹھیک ہے۔ ابھی فزکس کے نیوٹن کے، آئنسٹائن کے جو اوریجنل دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، جن کی 700ویں نسل میں آئنسٹائن نے آنا ہے، تو یہ کوئی ڈرائیوڈ سٹوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایبسولوٹ بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ سوچو گے تو آؤ گے نا، لعلکم تفکرون، اور فکر تو کر۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہوں، جب بھی مولوی صاحب ملیں، اور مولوی صاحب سے تمیز سے بات کرنی ہے، پوری عمر دیتا ہے وہ ایک سب کتاب کو، ٹھیک ہے، ہماری طرح نہیں ہے پارٹ ٹائمر، اس لیے تمیز تہذیب اور تکریم سے علماء سے بات کریں کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مسلک بھی ٹھیک، فرقہ بھی ٹھیک، معاملاتی زندگی آپ کے تھرو کر لوں گا، مگر کیا تحقیق کے دروازے بند ہیں قرآن میں؟ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا یعقلون، عقل نہیں کرتے، لعلکم تفکرون، تفکر فکر کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ یہ کیسے ہو رہا ہے سارا معاملہ؟ تو تحقیق کے دروازے قیامت تک نہیں بند ہو سکتے قرآن، ٹھیک ہے۔ معاملات میں شیعوں والے لے لوں گا، سنیوں والے لے لوں گا، وہابیوں والے لے لوں گا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ آپ کے فرقے کا ہوں، آپ کے فرقے میں شادی کروں گا، ٹینشن ہی کوئی نہیں، مگر تحقیق نہیں چھوڑوں گا قرآن پہ۔ انٹلیکچوئل وارفیئر میرا پوری دنیا کا ذمہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہابی ہوں یا جو بھی ہوں، مالکی ہوں یا شافعی ہوں، حنبلی ہوں یا حنفی ہوں، اٹ ڈز ناٹ میٹر۔ بہت چھوٹے مسائل ہیں وہ، جو اصلی مسئلہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلم کس لیول کے اوپر انٹلیکچوئل موو کرے گا۔ یہ پہلا بتا رہا ہوں، 2 پلرز ہیں آپ کے، دوسری وہ پولیٹیکل موو ہے، مگر پولیٹیکل موو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ انٹلیکچولی سپیریئر نہیں ہے دنیا۔ یہودیوں نے انٹلیکچولی سپیریئر پہلے منوایا کامن سینس کے تھرو، اور پالیٹکس چمک گئی ان کی، ان کے اسٹوڈنٹس کو روکا گیا کیمبرج نہ چھوڑنا،
میں جانتا ہوں ان کے اسٹوڈنٹس کو روکا گیا ہے، اسرائیل نہ ہو بھائی، ہمیں پتا تمہارا کعبہ ادھر ہی ہے، نہ آؤ، ہمیں تمہاری ضرورت کیمبرج میں ہے، ہارورڈ میں، ہمیں تمہاری ضرورت آئی وی لیگز میں۔ اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں ان کے علماء مشائخ ان کے، کہ مت آؤ، اتنا جذبہ نہیں چاہیے تمہارا، ہمیں تمہاری پریزنس چاہیے۔ اور یہی کیا انہوں نے۔ پھر فورن پالیسی کون لکھ رہا ہے؟ یو این کی یہودی، کون؟ کیمبرج کا پی ایچ ڈی ہے، چھوڑ کے تیل اویو کیوں نہیں آیا؟ کہتا ہے میں نے 3 دفعہ رابائی سے بولا ہے کہ میں نے اسرائیلی خدمت کرنی ہے، نہیں سے تو اور کس کی خدمت کروا رہے تیرے سے؟ ادھر آ کے تو نے دیواریں چاٹنی ہے، جو دیوار بھی کرتے ہیں نا وہ، تو نے دیوار چاٹنی ہے ادھر، تجھے اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے، وہاں سے اسرائیلی خدمت کر۔ کیسے کلیئرٹی کے ساتھ اسٹرکچر کرتے ہیں۔ آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں بیٹا، پچھلی نسلوں نے یہ کام نہیں کیا، آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ایک لڑکی کی مثال دے دیں، آج تک ایک مسلمان لڑکی نے، پاکستانی لڑکی نے سوری، ایک مثال نے رقم کی کہ عورتیں بھی انٹلیکچولی کی طرف موو کرتی ہیں، ایک تو دے دیں۔ آپ ایسے دیکھیے پولیٹیکل لیول کے اوپر تو جان ہے ہماری عافیہ صدیقی، اور کیا بتائیں کیا تھیوری عافیہ صدیقی کی؟ اسٹوڈنٹ چھوڑیں، انہوں نے انٹلیکچوئل اچیومنٹ کیا ریکارڈ کی ہے؟ میں نے آج تک نماز نہیں پڑھی سوائے جس میں کہ عافیہ صدیقی کی دعا نہ کی ہو۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں عافیہ صدیقی کے نعوذ باللہ خلاف بات کر رہا ہوں۔ انٹلیکچوئل ڈسکورس بتائیں عافیہ کا۔ ہاں اللہ کرے کاش وہ آ جاتا، نہیں آیا نا، اب آپ کی طرف سے آنا چاہیے نا، کہ بھئی میرا گلوبل لیول کے اوپر انٹلیکچوئل ڈسکورس کا پلان کیا ہے، میرے کیا تھیورائز کی ہے دنیا کو، یہ سارے کے سارے فلسفی آدمی کیوں ملتے ہیں ہمیں؟ ایک عورت فلاسفر کا نام بتا دیں، گوری بھی سمجھ لیں، گوری سمیت۔ یہ ہے میرا مسئلہ کہ قرآن نہیں ہے ان کے پاس، نہیں پہنچا، آپ کے پاس تو تھا۔ عرب میں سے کیوں عورتیں ملتی ہیں ہمیں 1400 سال پہلے فلاسفرز؟ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن سے سمجھتی تھی۔ پاکستان سے نہیں مل رہی لڑکے، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جب تک آپ، خدا کا واسطہ ہے، جب تک انٹلیکچولی سیکیور نہیں کرتے اپنے کریڈیبلٹی کو، پولیٹیکلی زیرو ہے آپ، جتنے مرضی اکٹھے کر کے جتھے بنا لیں آپ، 10 منٹ کی خلافت ہے وہ، بس ایک نسل خلافت میں نہیں پوری چلنی، آپ کے اپنے بچے امریکہ بھاگ جائیں گے اگر آپ خلافت لے بھی آئے تو۔ جو نظام لگے ہوئے نا، یہ نظام کے 2 پلرز ہیں، 2 ستونوں پر نظام کھڑا ہوتا ہے کہ اس قوم کا انٹلیکچوئل امپریشن کیا ہے دنیا کے اوپر، اور جب وہ بنا لیتے ہیں اس کے فوراً بعد پولیٹیکل فورس بنانا اتنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ پہلے ہی تابع ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ ذہن فتح کریں گے، 100 نسلیں فتح کریں گے آپ کا اور میرا امپریشن پتہ کیا ہے دنیا میں؟ کوئی بتا نہیں رہا، فالس کانفیڈنس میں ایروگنٹ نہ ہو جانا۔ پاکستانی صرف فراڈ مشہور ہیں، پاکستانی ڈم مشہور ہیں، پاکستانی چال باز مشہور ہے کہ ہاں کلیور ہو سکتا ہے، انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا، وائز تو کہیں نہیں ہوگا، کیونکہ 2 نمبری میں ماسٹر کر کے آیا ہوا ہے۔ یہ زرداریوں نے ہمیں بدنام کیا ہوا ہے باہر، یہ نواز شریفوں نے ہمیں باہر بدنام کیا ہوا ہے، اور عمران خان نے جتنا مرضی کہا ہو نا باہر کا امپریشن ٹھیک کر رہے ہیں، تو عمران خان وہ والا ڈیمیج کنٹرول کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ انٹلیکچولی سیکیور ہے۔ وہ آپ لوگوں کے تھرو ہو سکتا ہے، ایک بندہ انٹلیکچوئل امپریشن قوم کا نہیں ٹھیک کر سکتا، جتھے چاہیے ہوتے ہیں۔ جی